بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 اور 258۔ ترجمے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی دوست، مددگار، معاون، یہ سارے معنی ہیں۔ الذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے۔ گویا کہ ایمان اللہ اور بندے کے بیچ میں دوستی والا تعلق قائم کرتا ہے۔ ایمان بندے اور اللہ کے بیچ میں، خالق اور مخلوق کے بیچ میں پیار، محبت، مودت، الفت اور دوستی والا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا تعلق ہے کہ کسی مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ، بنانے والے کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یخرجوہم، یخرجو اگر ہے تو اس کا معنی ہے نکلتا ہے۔ یخرجو اگر ہے تو نکالنا، پہلے بھی بتایا تھا، یا کے اوپر اگر زبر ہے تو نکلنا، یہ لازم ہے، خود نکلا، جملہ پورا ہو گیا۔ یخرجوہم، نکالا۔ اب کوئی اور بھی ہے، یخرجو، یہ یا ادھر ہوا ہے تو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ، یعنی وہ نکالتا ہے۔ ہم، یہ الذین آمنوا، ان کو یعنی ایمان والوں، کدھر سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ نور واحد ہے، اس کی جمع انوار ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ انوار نہیں ہے، نور ہے۔ نور ہمیشہ واحد استعمال، کیونکہ نور ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام، دین اسلام، یہ ایک ہی نور۔ اور ظلمات، اندھیرے، یہ ہمیشہ جمع استعمال ہے قرآن میں۔ اور ظلمات جمع اس لیے استعمال ہے کہ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، الحاد کے اندھیرے، لا دینیت کے اندھیرے، لا ادریت کے اندھیرے، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ ان سب سے اللہ تبارک و تعالی نکال دیتا ہے کدھر تک؟ نور کی طرف، کیونکہ توحید ایک ہی ہے، اس میں کوئی، اگرچہ اب ہم نے وہ نور کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے، تقسیم کر لیا، لیکن اللہ کے ہاں نور ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی جو ہے نا تقسیم نہیں ہے، تقسیم در تقسیم نہیں ہے۔ تو ظلمات ہمیشہ جمع استعمال اور نور ہمیشہ واحد استعمال۔ تو یخرجوہم، وہ یعنی اللہ نکالتا ہے، ہم ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، دوست ان کے، اولیاؤہم، یہ الذین کفروا، ان کے دوست، الطاغوت، شیطان، یہ شیطان کے دوست۔ اب اللہ کا دوست اور دوسری طرف مقابلے میں شیطان کا دوست۔ یخرجون، اب دیکھو یہ اللہ ایک تھا اس لیے یخرجو، اور طاغوت ایک نہیں ہے، طاغوت بہت سارے ہیں۔ جو نور سے ظلمات کی طرف نکالنے والی چیزیں ہیں نا، وہ ایک نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب طاغوت کی کل جو میں نے ڈیفینیشن کی تھی، جو دین کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، توحید کے راستے سے آپ کو ہٹائے، وہ طاغوت ہے۔ بھلے شکل و صورت میں وہ انسان ہو، بھلے شکل و صورت میں وہ جن ہو، بھلے شکل و صورت میں وہ شیطان ہو، لیکن جو اللہ کے راستے سے ہٹا کے بے دینی کی طرف لے کے جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اس لیے دیکھو یخرجوہم نہیں کہا اللہ نے، یخرجون، وہ نکالتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ شیاطین نکالتے ہیں
ہم وہی ان کو کافروں کو من النور نور سے. اب نور میں یہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر نور کا پرچائے بھی ہے نا ان پر، اگر کہیں سے نور کا پرچائے ہے تو اس پرچائے سے بھی ہٹا دیتے ہیں اور سیدھا اس کو مکمل اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. یہ کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، لادینیت ہے، یہ ساری چیزیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم آگ والے ہیں. ہم یہ کافر، وہ سب فیہا، یہ ہا ضمیر کا مرجع وہی نار، وہ آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھو یہ آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ہے ترجمے کے اعتبار سے، اس میں کون سا لفظ ہے جو آپ کو نہیں آ رہا ہے؟ سارے لفظ آپ کو آ رہے. بیچ میں معمولی جو سمجھانے کی بات تھی وہ سمجھا دی، باقی ترجمہ الحمدللہ آپ کو آ رہا ہے. علم تر، اس کے بعد اب 3 واقعات ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عزیر کا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کا تعلق وہی حیات بعد الممات کے ساتھ ہے. گویا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت کو سمجھا رہا ہے. علم کیا، لم نہیں، تارا تا تو اور را نے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ مخاطب کو جب کسی واقعے کا علم ہو تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے علم ترا، حالانکہ دیکھا اس نے نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے قرآن کے جو مخاطبین ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا، جو مناظرہ ہوا، جو باتیں ہوئی، ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا. لیکن یہ واقعہ زبازد عام ہے، اور جو واقعہ زبازد عام ہو اس کا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا نہیں، یعنی جیسے دیکھنے سے کسی بات کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی تم سب کے ذہنوں میں یقینی طور پر ثابت ہے اور ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، طرف الذی اس شخص کے، حاجہ، محاجات حجت بازی کرنا، مقابلہ کرنا، بات میں الجھانا اور جھگڑا کرنا، یہ سارے معنی ہیں. علم ترا الی الذی، کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ الی الذی سے مراد نمرود ہے جو عراق کا شہر ہے بابل، اس کا بادشاہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام ار ہے، ار میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہ اس زمانے کا بادشاہ ہے. اور بادشاہ دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بادشاہی دی تھی، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو بادشاہ بنایا ہے. لیکن بادشاہ بنانے کا مقصود کیا ہے کہ وہ رب کے احکامات کے مطابق حکمرانی کو چلائے. دنیا کے یہ جتنے بھی بادشاہ گزرے، فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں دعویٰ کیا کہ یہ کائنات ہم نے پیدا کی ہے. ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات کے مالک ہم ہیں، یہ کسی کا دعویٰ نہیں تھا. بس ان کا صرف دعویٰ یہ تھا کہ اب جو دنیا کا نظام چلے گا یہ ہماری مرضی سے چلے گا. یہ جو ابھی دنیا کا نظام ہے، یعنی حلال کیا ہے اس کو ہم متعین کریں گے کہ یہ حلال ہے، حرام کیا ہے یہ ہمارے فیصلے سے متعین ہوگا کہ حرام کیا ہے. اور یہی دعوے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کو، اسی جینا نمرود کو، ان کو جو کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا کیا ہوں، رب ہوں، پالنے والا ہوں. تو یہ نمرود ہے بابل، اور یہ نمرود نام نہیں ہے، یہ بھی جو عہدہ ہے اس عہدے کا نام ہے. جیسے فرعون نام نہیں ہے، فرعون بھی عہدہ ہے، جناب نام ان کے سارے. جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، نجاشی نام نہیں ہے، نجاشی عہدہ ہے. اسی طرح جیسے ہمارے ہاں پہلے راجے ہوتے تھے، تو راجہ نام تو نہیں ہے، نام تو کوئی بھی ہوتا تھا، لیکن وہ راجہ اور جو ہے نا یہ مختلف جو ہے نا قیصر، کسرا،
نجاشی، یہ ان میں سے کوئی بھی نام نہیں ہے، یہ سارے جو ہے نا ان کے عہدے ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، تو یہ عہدہ ہے، نام کوئی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ رامسیس جس کا نام تھا، اصل اس کا نام کیا تھا؟ رامسیس. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی غائبانہ. اور وہ ایک حدیث میں ہے اس کا نام اسمہا تھا، یعنی گویا کہ اس کا نام نجاشی اس کا نام نہیں تھا، نجاشی تو اس کا لقب تھا. تو یہ نمرود بھی لقب ہے، نام نہیں ہے. حاجت، یہ کیا کر رہا ہے؟ حجت بازی کی. ابراہیم، کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. اس کے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہے، وہ کہتا نہیں میں رب، میں پالنے والا، میں سارے فیصلے میں ہی کروں گا. اور یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ آتا دی تھی، ہو وہ الذی، اس کو کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. یہ ہوا ہے ادھر کہ دی تھی اللہ نے اس کو الملک، بادشاہ. اب مناظرہ کیا ہوا، بات کیا ہوئی؟ اذ قال ابراہیم، اس نے کہا رب، انہوں نے اپنی رب کی تعریف کرو، آپ کا رب ہے کون، اس کی تعریف کیا ہے؟ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، یعنی موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. راستے میں چلتے ہوئے آدمی کو پکڑ لیا، اس کو مار دیا، اور جیل میں ایسا آدمی جس کے لیے سزائے موت کا آرڈر تھا اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا اور اس کو میں نے زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ادھر یہ گھیرے میں نہیں آئے گا. پھر اگلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا، تو کہا نمرود نے، انا، میں، احیی، مارتا ہوں، و امیت، اور زندہ کرتا ہوں. میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھو یحیی وہ، احیی میں، جیسے اعوذ میں ہے، حمزہ ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، پس بے شک اللہ، یأتی با لگا دو ساتھ میں، ورنہ یأتی کا اپنا معنی ہے آنا، جب با لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہے لانا. یأتی کا اپنا معنی ہے آنا، جب با لگا دو تو اس کا معنی ہے لانا. جیسے ذہبہ کا اپنا معنی ہے گیا، اور جب با لگا دو تو اس کا مطلب ہے لے گیا. تو جیسے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. تو یأتی، فإن اللہ یأتی، اللہ لاتا ہے، بالشمس، سورج کو. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لاتا ہے سورج کو. آپ بمحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نکالتا ہے سورج کو، لیکن میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ نکالنے کا معنی نہیں ہے لفظی. لفظی معنی ہے لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورج کو، من المشرق، مشرق، فأتی بھی، پس یہ امر ہے، لے آؤ، لے
آؤ. ایتی اگر ہے با نہیں ہے تو پھر لانے کے معنی میں نہیں ہے, آنے کے معنی میں. ایتی کا معنی میں آؤ, اور ایتی بھی ہے, اس کا معنی ہے کیا کرو, لاؤ. بہا کس کو, سورج. اس کا مطلب ہے کہ سورج مؤنث ہے. عربی میں سورج, ورنہ فاتی بھی ہوتا, بہا نہ ہوتا. یہ بہا بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, مؤنث ہے. ادھر دیکھو وہ ہم فی ہا, ہا جو نار کی طرف, اس کا مطلب ہے کہ نار بھی مؤنث ہے. حالانکہ مؤنث کی نشانی جو تا ہے وہ کوئی نہیں ہے, لیکن نہ یہ مؤنث سمائی ہے. عرب سے سنا, قرآن نے اس کو مؤنث استعمال کیا, اس لیے وہ عرب والے بھی اس کو مؤنث استعمال کرنے کے پابند ہے, بھلے مؤنث کی کوئی نشانی اس میں موجود نہیں ہے. تو فقط بہا, پس لے آؤ تم, من المغرب, مغرب سے. فبہت الذی, پس اردو کا لفظ ہے, میں اردو میں اردو والے لفظ سے ترجمہ کر رہا ہوں. حق کا کیا رہ گیا, مبہوت رہ گیا. دیکھو با ہا تا, با ہا تا, وہی اردو کا ہی لفظ ہے. اردو والے وہ لفظ جو مبہوت رہ گیا, اردو میں استعمال ہے. ہکا بکا رہنا, لاجواب ہو جانا اور بالکل حیران و پریشان ہو جانا, اس کو عرب اردو میں کہتے ہیں مبہوت, اور عربی وہ کہتے ہیں فبہتا. پس مبہوت رہ گیا الذی کفر, وہ جس نے کفر کیا. ظاہری بات ہے اب تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ سورج کو ادھر سے نکالتا. دیکھو بادشاہ ہے, سمجھدار ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا ہوں, چلو تم اپنے رب سے کہو کہ اس کو مغرب سے نکال کے لے آئے. دیکھو نمرود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ اس کو مغرب سے. نمرود کو یہ یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچا ہے, اگر یہ اپنے رب سے دعا کر لے تو اس کا رب اس کو مغرب سے نکال دے گا, اور جب اس کا رب اس کو سورج کو مغرب سے نکال دے گا نا, پھر دنیا میں میرا کوئی ماننے والا موجود نہیں ہوگا, پھر تو میں بالکل سیدھا سیدھا ہار جاؤں گا. اسی لیے یہ خاموشی میں کم از کم کچھ لوگ میرے پاس رہ جائیں گے, لیکن اب اگر مقابلے کو آگے چڑھاؤں اور آگے چلا لوں تو ظاہری بات ہے یہ مقابلہ اینڈ پہ میں ایسا ہاروں گا کہ میرا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہوگا. اسی لیے یہ خاموش ہو گیا, اس نے کوئی اور بات نہیں کی. فبہت الذی کفر, پس مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کیا, یعنی وہ کافر. واللہ لا یہدی, اور اللہ لا یہدی, ہدایت نہیں دیتا, القوم الظالمین, ظالم قوم کو, جو اللہ کے ساتھ ظلم اور جو ظالم ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست نہیں دکھاتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ نہیں لاتا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے.